السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہاں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اللہ میری توبہ استغفر اللہ، یہ اللہ میری توبہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے جو مولوی ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سنوائیں گے پہلے نمبر پہ مفتی حنیف قریشی صاحب، جس کا یہ کہنا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پرانے سے پرانے بھی کوئی قبر ہوتی تو قبر سے مردہ اٹھا دیتے، اگر کوئی گانا گانے والا ہوتا تو اس کو گانا گاتے ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ اٹھا دیتے تھے۔ اور اگلی بات جو اس بندے نے کی ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی بات ہی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بات ہے، استغفر اللہ، یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ وہ بات کرتے ہیں جو رب العالمین بات کرتے ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ تو خیر ناظرین، اس کے بعد ایک اور مولانا صاحب سنائیں گے جس کا کہنا جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قبر کے اندر فرشتوں کے ساتھ لڑ پڑے ہیں، جھگڑا ہو گیا ہے اور فرشتے بیچارے ڈر کر ان کو بھاگنا پڑا فرشتوں کو۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو شیطان اس لوگ لکھتے ہیں کہ ولی بطور کرامت مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جلدی جلدی ذرا بولتے جائیں، حوالے دے رہا ہوں۔ امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ طبقات کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ ولیوں کی کرامت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جلدی جلدی ذرا سبحان اللہ کی صدا لگتی جائے۔ اسی طرح فتاوی حدیثیہ کے اندر حضرت امام ابن حجر ہیتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور نفخات کے اندر امام جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس کے علاوہ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا، اور اس کے علاوہ حیات الحیوان میں امام دمیری نے، تھانوی صاحب نے، یہ وہابی تبلیغی حضرات کے جو پیر و مرشد ہیں، ان کی کتاب التذکیر میں، ان کی کتاب افاضات الجومیہ میں، ان کی کتاب امداد المشتاق میں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب کرامات امدادیہ میں جس کو تھانوی صاحب نے مرتب کیا، اسی طرح خود رشید احمد گنگوئی صاحب، اور اس کے علاوہ بہجت الاسرار میں، اسی طرح نفخات کے اندر، اور بے شمار کتب میں موجود ہے۔ اور حضرت شیخ محقق محدث دہلوی آپ اشرت اللمعات جو مشکات کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں کہ یہ بات اہل سنت میں اجماعی طور پہ ثابت ہے کہ اللہ کا ولی بطور کرامت مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ کا ولی بطور کرامت، اونچا بولیے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اسرار الطالبین کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ تحفہ کے اندر یہ لکھا گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے کہ غوث پاک ایک محلے سے گزر رہے ہیں، وہاں دو لوگوں میں جھگڑا چل رہا ہے، ایک عیسائی ہے دوسرا مسلمان۔ مسلمان و عیسائی آپس میں الجھ رہے ہیں، غوث الثقلین کا گزر ہوا، ان کی گفتگو سن کر آپ رک گئے۔ آپ نے مسلمان سے فرمایا کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا نبی افضل و اعلیٰ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے۔ جناب غوث اعظم نے فرمایا اے عیسائی تو بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ جناب عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے؟ کہنے لگا جناب یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ تو آپ کے قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن کی کسی آیت میں حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی مردے کو زندہ کیا۔ توجہ ہے؟ اس لیے میں عیسائی ہوں اور میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔
حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنیکلی اس دلیل میں کوئی پاور نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایک فضیلت تھوڑی ہے ہمارے نبی کی، لاکھوں ہزاروں فضیلتیں ہیں۔ بہرحال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال کی کیفیت میں آئے، فرمایا اگر میں محمدی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، انی لست بنبی بل من اتباع محمد، میں حضور کا غلام ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ گو ہوں، ان کا امتی ہوں۔ وَإِنَا يَتُ مَيْتَنَ تُؤْمِنُ بِنَبِيِّنَا محمد، اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑے گا۔ اس کے ذہن میں آیا، چونکہ اس کے بڑوں نے ڈالا ہوگا کہ جناب یہ صرف ہمارا نبی زندہ کر سکتا ہے اور کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، فوراً کہنے لگا آپ مردے زندہ کر کے دکھائیں نا، میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا چل قبرستان چلتے ہیں، ایک پرانی قبر پہ گئے، آپ نے فرمایا یہ قبر ایک مغنی کی ہے جو گانا گایا کرتا تھا، اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، یہ مرا، اگر تو چاہتا ہے نا تو میں اپنی اللہ سے دعا کروں گا یہ زندہ ہوگا اور جس حال میں مرا اسی حال میں زندہ ہوگا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مردے کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا او اللہ کے اذن سے مردے زندہ ہو جا۔ اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اور یہ دیکھتا ہوا وہ عیسائی کہنے لگا وہ جب محمد کے غلاموں کی یہ شان ہے محمد عربی کی کیا شان ہوگی؟ تو ہے وہ غوث قہر، غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث قہر، غیث ہے پیاسا، ہو میرے آقا تو ہے وہ غیث قہر، غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث قہر، غیث ہے شکر کے جوش میں جائے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی، اونچا بولو خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ، نہیں کسی چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور، نہیں کسی آئینہ کے گھر میں اجالا۔ اچھا ایک دن اس بات کو بھی ذرا حوالہ سن لیں، فتاوی حدیثیہ میں موجود ہے، حیات الحیوان میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ جیسے بندے نے لکھا، باجت الاسرار میں موجود ہے، تفریل خاطر فاتر میں موجود ہے، قلائد الجواہر میں موجود ہے، سفین اولیاء میں موجود ہے، جمال اولیاء کے اندر اس کو اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، اخبار الاخیار کے اندر شیخ محقق محدث دہلوی نے لکھا ہے، زبدۃ الاثار کے اندر لکھا ہے، سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، اور کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جناب حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور ایک بچے کو آپ کے مدرسے میں داخل کیا، اور ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، غوث اعظم کے القابات میں سے ایک لقب ہے محبوب ربانی، رب کے محبوب، اور ان سے کسی نے پوچھا آپ کا رتبہ محبت کیا ہے؟ کیا پوچھا؟
آپ کا رتبہ محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رتبہ محبت یہ ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیے ہوئے جو میرے مدرسے کے کسی دروازے سے بھی گزر گیا اللہ اسے بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے۔ توجہ سے غور سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، سوچیے۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضور آج شب میرے والد کی مجھ زیارت ہوئی اور میں نے اس کو سخت عذاب کے اندر مبتلا پایا، کچھ دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ مہربانی فرمائیں کچھ دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کبھی وہ ہمارے مدرسے اور درس میں تو نہیں آیا؟ کہا حضرت وہ تو آتا رہتا تھا۔ آپ نے سر جھکایا اور آپ سر جھکا کے پھر آسمان کی جانب دیکھا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ جب یہ چلے گئے اگلے دن وہ پھر آیا، کہنے لگا حضور آج شب میرے والد کی پھر مجھے زیارت ہوئی اور آج وہ خوشیوں میں نہال تھا اور کہہ رہا تھا عبد القادر جیلانی کی برکات سے اللہ نے میرے عذاب قبر سے مجھے نجات عطا فرما دی۔ وہاں غوث پاک نے فرمایا ہمارا محبوبیت کا یہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا اور میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کر چکا۔ ابن تیمیہ جیسے بندے کو بھی جرأت نہیں ہوئی ہے وہ انکار کرے، وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی خود نہیں کہتے تھے، اللہ ان کی زبان سے کہلواتا تھا۔ اس لیے آپ جو اہل حق اہل عقیدہ ہیں آپ کو تو پریشانی ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ کے ولی کی وہ پاور ہے کہ صراط مستقیم کے اندر یہ امام الوہابیہ شاہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے اور رب کے ولی کی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ جب بولتا ہے لفظ اللہ کے ہوتے ہیں، زبان اس کی ہوتی ہے، خدا بلوارا ہوتا ہے اس سے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ تو غوث پاک سرکار کے تعلق سے آتا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو، میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ محبوب سبحانی ہیں، یہ قطب ربانی ہیں، یہ پیر لاسانی ہیں، یہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہیں۔ نہیں یہ بازو والا ان کو کہ انہیں باپ کچھ نہیں مانا، غوث کو کیا مانتا ہے، انہیں اس کی لائٹ لو، چھوڑو اس کو۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا، جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے۔ مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب نے تم سے مشورہ لیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی، رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے
وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے. وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے. وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو. تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں. بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی. اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ، عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں. تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو. عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو. فرشتے پریشان ہو گئے. سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو کہنے لگے اے اللہ، ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو. تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ، تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی. تو رب فرماتے عبد القادر ان پر شرط بیان کرو. تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں. سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے. فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے. اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے. تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو. سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ، عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا. تو رب نے حکم دیا فرشتوں، عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. بات سمجھو مسلمانوں، اولیاء اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اولیاء اللہ کا مقام بلند، ان کے رتبے بلند، ان کے درجات بلند، ان کی عظمت بلند. ارے تم میرے دوست ہو، میں تمہارا دوست ہوں، مگر غوث اعظم کسی انسان کے دوست کا نام نہیں، کسی فرشتے کے دوست کا نام نہیں، غوث اعظم خدا کے دوست کا نام ہے. اسی لیے میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا صبح قیامت تک اگر کوئی قادری سلسلے میں مرید ہوا تو غوث پاک فرماتے ہیں گویا کہ اس نے میرے ہاتھ پر مرید ہوا، اس نے مجھ سے بیعت لی. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ جو مفتی نیف قریشی نے بات کہی ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، اللہ رب العالمین کی بات ہے. شاید اس مفتی صاحب نے اللہ رب العالمین کا قرآن نہیں پڑھا. قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام، یعنی محبوب علیہ السلام اس وقت بولتے ہیں جب ہماری ان کی طرف وحی ہوتی ہے.
تو ناظرین اگر مفتی نعیم کراچی کی طرف دیکھا جائے تو وہ اب کیا کہوں اس جملہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بات بھی اللہ کی بات ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین یقین مانیے دل یعنی دل دکھی ہے، دل خون کے عنصر ہوتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہ کی، کیونکہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدره والعرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اب دیکھیں ان لوگوں کا حال دیکھیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ اللہ کے ولی ہیں، میں انکار نہیں کرتا وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر قصے کہانیاں سٹوریاں یہ عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں، اور دکھ عوام الناس پہ یہ ہو رہا ہے کہ عوام الناس بھی چپ کر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کری جا رہی ہے۔ اور اگلی بات میرے ذہن میں آ گئی، چلا میں یہ بھی کرتا چلوں۔ اب مفتی نعیم کراچی صاحب آپ کو پتہ ہے ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ناظرین ممبر رسول پہ بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے قرآن کی بات کرنی چاہیے اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کی بات کرنی چاہیے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی طرف سے کسے کہانی سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر، یہ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب ہم اگلی بات کرتے چلیں۔ ناظرین دوسرا بندہ جو کہہ رہا جی قبر کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرشتوں کے ساتھ لڑ پڑے۔ ناظرین میں کہتا ہوں اگر ولی دیکھنے ہیں تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ دیکھیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں ان پہ راضی، یہ مجھ پہ راضی۔ محبوب علیہ السلام کے وہ صحابہ جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے وہ صحابہ جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، فرمایا یہی ہیں فلاح پانے والے۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام جی اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ، فرمایا محبوب علیہ السلام جی یہ جماعت آپ کی ہے اور یہ جو جماعت آپ کی ہے یہ میری بھی جماعت ہے، یہ میری بھی جماعت ہے۔ ناظرین محبوب علیہ السلام کے صحابہ سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے؟ اگر اتنا ہی ان کو اللہ کے ولیوں کا یعنی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا انکار نہیں کر رہا، میں ولی مان رہا ہوں، اگر ان کا دل کرتا ہے اتنا ہی دل کرتا ہے تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا رب العالمین کا قرآن پڑھ کر محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت سنایا کریں، محبوب علیہ السلام کے جانثاروں کی سیرت سنایا کریں، محبوب علیہ السلام کے صحابہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے بارے میں یہ عوام الناس کو تذکرہ سنایا کریں۔ خیر ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔